ہم جب نماز میں آتے ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں تو کھڑے ہو جائیں، سجدے میں ہیں تو تب بیٹھ جائیں، تو پھر شامل ہو جائیں. ایسے ہی ہے نا، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پسینہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، پانی صاف کر رہے ہوتے ہیں وضو کا، کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ جائیں گے تو میں شامل ہو جاؤں گا. یہ غیر شرعی طریقہ ہے، سنت کے خلاف طریقہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام. اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو جو حرکت امام کر رہا ہے فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب جو ہے وہ سجدے میں ہے، تو آپ اس کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہیں کریں، آپ اجر ضائع کر دیں. اور یہ آپ کی پہلو تہی سنت کے خلاف جائے گی، اور جو عمل آپ کرنے نیک آئے ہیں پیغمبر کی مخالفت کر لیں گے تو اس کا اجر کیسے ملے گا؟ وہ آپ کا کھڑا ہونا آپ کا باقی شامل ہونے سے کا بھی اجر واپس کرا دے گا. کیوں؟ حکم جو یہ ہے کہ آپ اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب کوئی نماز کے لیے آئے تو یصنع کما یصنع الامام، ایسے ہی کرے جیسے امام کر رہا ہے، فوراً شامل ہو جائے. اور پھر دوسری روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے روایت ہے، لا یرکعن احدکم حتی یقرأ فاتحۃ الکتاب. فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی آدمی رکوع نہ جائے جب تک فاتحہ نہ پڑھ لے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ روایت ہے جزء القراءۃ للبخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب. لا یرکعن احدکم، کوئی آدمی حتی یقرأ فاتحۃ الکتاب، اس وقت تک رکوع میں نہ جائے جب تک وہ فاتحہ نہ پڑھ لے. اور قیام اور قرات، قیام اور قرات نماز کے لیے فرض ہے. یہ غور کریں ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. نماز میں قیام اور قرات فرض ہیں. اب سوال کر سکتے ہیں آپ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تو قرات نہیں کرتے، یہ تو قرات فرض ہے، کر سکتے ہیں نا. امام بخاری کی روایت لایا ہوں، ذرا غور کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جن چند صحابہ کو وہ کالے کپڑوں والے مانتے ہیں نا، ان میں یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے. اب یہاں کالے کپڑے والے نہ سمجھیں. اور حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں. ان دونوں صحابیوں کو وہ مانتے ہیں یہ صحیح صحابی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا معیار ہے نا. اللہ رحم کرے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، لا یرکعن احدکم، کوئی آدمی رکوع نہ کرے جب تک فاتحۃ الکتاب نہ پڑھ لے. اور قیام اور قرات فرض ہیں. تیسری رکعت میں تو ہم قرات نہیں کرتے، مولوی صاحب قرات نہیں کرتے نا. تو اب اسی مفتی صاحب کے پاس جائیں جس کے پچھلے جمعہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس حدیث کا کیا کرنا ہے، اور امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ. قرات تو ہم تیسری چوتھی میں نہیں کرتے، اور قرات فرض ہے. اب یہ پتہ چلا کہ وہ جو قرات فرض ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ اور قیام یہ رکوع سے پہلے فرض ہے. جس رکعت کے اندر قرات نہیں ہے فاتحہ کی اور قیام نہیں ہے، وہ رکعت نہیں ہوتی. سوال کرتے ہیں نا آ کر، رکوع میں شامل ہو جائیں تو رکعت ہو جاتی ہے، تو آپ نے تو فرض چھوڑ دیا ہے ایک رکعت کا. غور کریں، قیام اور قرات یہ فرض ہیں. ایک رکعت میں آپ رکوع میں شامل ہوئے، آپ قیام کا فرض ہٹا چکے، آپ کا فرض نہیں ہوا. آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، قرات نہیں کری، آپ کا فرض نہیں ہوا. ایک رکعت کے اندر جب دو فرض آپ نے چھوڑ دیے، یا تو سجدہ صاحب کریں یا پھر آپ کی رکعت نہیں ہوئی. اور سجدہ صاحب تب ہوگا جب آپ قصدن نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے قصدن کیا، کسی مفتی کو سن کر کیا، کسی مولوی کو سن کر کیا
کسی فقیہ کو سن کر کیا کہ رکوع میں شامل ہو گئے ہیں، رکعت ہو گئی ہے، تو آپ کا فرض قیام رہ گیا ہے۔ اور جب کسی بھی رکعت میں فرض رہ جائے تو وہ رکعت نہیں ہوتی، یا ہو جاتی ہے؟ یہ جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لینا کہ ایک عمل فرض ہے، وہ جب نہیں کیا، قربانی کے لیے فرض ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، تکبیر پڑھنا، ایسے ہی ہے، اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو قربانی ہو گئی، مردار ہو گیا، چھری بھلے 10 دفعہ چلا دے، وہ مردہ ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ او یارو، مثال مجھ سے لیا کرو، سوال مفتی صاحب سے کیا کرو، پھر آپ کو انشاءاللہ جلدی سمجھ آئے گا۔ جس رکعت میں قیام نہیں ہے، قرات نہیں ہے، وہ رکعت نہیں ہے۔ تو جو مولوی کہتا ہے رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے، وہ تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے نمازوں کا، وہ نمازیں قبول ہی نہیں ہیں۔ پتہ چلا مولوی صاحب کہ پیچھے آپ تیسری رکعت میں آئے ہیں، اور مولوی صاحب جو ہے امام صاحب آپ کے وہ رکوع میں ہیں، آپ شامل ہو گئے اور رکعت لٹائی نہیں، تو آپ نے تو ایک رکعت کے بغیر ادھوری نماز ادا کی، وہ ادھوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ظہر کی 3 رکعتیں ادا کریں نماز ہو جائے گی؟ وہ بالکل 3 بھی ضائع۔ اچھا، پھر ایک اور سیدنا ابو ہریرہ جو سب سے بڑے راوی ہیں احادیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بات سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا یجزیہ حتی یدرک الامام قائما، یجزیہ کہتے ہیں کافی نہیں، لا یجزیہ کافی نہیں ہوگی وہ رکعت، حتی یدرک الامام قائما، جب تک آپ امام کو کھڑے ہوئے نہ پائیں آپ کی رکعت کامل نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی۔ بات ختم ہو گئی۔ میں کتنی دور سے یہ روایتیں لایا، ہمیشہ یہی ہوتا تھا، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کی فاتحہ نہیں ہے نماز میں وہ نماز نہیں۔ آج تو آپ کو اس کے ہر لہجے کا بتا دیا ہے، کیسے کہ قیام اور قرات ایک رکعت کے فرائض میں شامل ہے، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا، مثلا قیام نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، وہ رکعت نہیں ہوئی، قرات فاتحہ نہیں ہوئی، آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ رکوع میں شامل ہوئے، قیام اور قرات دونوں سے محروم ہو گئے، آپ کی رکعت نہیں ہوئی۔ جو شخص رکوع میں شامل ہوتا ہے اس کی وہ رکعت شمار اللہ کے ہاں نہیں ہوتی، پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور پھر امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث کے سب سے بڑے راوی کیا کہتے ہیں؟ لا یجزیہ حتی یدرک الامام قائما، یاد رکھو وہ رکعت کافی نہیں ہے جس میں آپ نے آ کر امام کو کھڑے ہوئے نہیں پایا۔ امام کھڑا ہے، آپ شامل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی رکعت شمار ہوگی، اور اگر امام رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے، آپ شامل ہو گئے ہیں، وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔